شریعت کے اندر اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، آداب بیان کیے گئے، اعمال بیان کیے گئے۔ آج کی اس نشست میں ہم مختصراً جمعہ مبارک کے فضائل اور آداب کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو سمجھیں کہ جمعۃ المبارک کی تاریخ کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کا نام یوم عروبہ ہوا کرتا تھا۔ یوم عروبہ، عروبہ کا معنی عظمت والا، کھلا ہوا دن۔ اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کعب بن لؤی اس دن قریش کو جمع کیا کرتے، ان کو خطاب کیا کرتے، ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کعب شرک سے بیزار تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے اور توحید کی ہی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ وہی کعب ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خطبہ کے بعد اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ آپ آج جس خطیب کی بھی تقریر سنیں، وہ خطبہ بیان کرنے کے بعد اما بعد کا لفظ کہے گا۔ اس اما بعد کو سب سے پہلے اپنے خطبہ میں جس شخصیت نے بیان کیا وہ کعب بن لؤی ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب پڑھیں تو ان میں آپ کو کعب بن لؤی ایک نام نظر آئے گا، یہ وہی ہے۔ انہوں نے بھی کوشش کی کہ اس دن کا نام یوم عروبہ سے یوم جمعہ ہو جائے، لیکن مشہور نہ ہو سکا۔ پھر اسلام آیا، اسلام کی وجہ سے اس دن کو اور عظمتیں ملی اور رفعتیں ملی، اور انصار نے جمعہ کی فرضیت سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں اپنے اجتہاد سے انصار صحابہ کرام جمع ہوتے، عبادت کرتے، اور باقاعدہ آغاز اس نماز جمعہ کا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جمعہ کے دن بنو سالم کے محلہ میں مسجد بنی سالم میں 100 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس نماز جمعہ کی امامت کر کے اس دن کی اور اس نماز جمعہ کا آغاز فرما دیا۔ اور جب مسلمانوں نے اس دن کو اجتماعیت کے لیے مقرر فرما دیا اللہ رب العزت کے حکم سے، تو اس دن سے اس کا نام جمعۃ المبارک پڑ گیا، جمع ہونے کا دن۔ اسلام سے پہلے بھی دیگر مذاہب کوئی خاص ایام مقرر کیا کرتے تھے اپنی عبادات کے لیے۔ مثلا یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اور وجہ یہ بیان کیا کرتے چونکہ اس دن، اس ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر اس دن عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے الگ کرنے کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں تھا، انجیل میں لکھا ہوا کہیں نہیں۔ البتہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بغیر سولی دیے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو عیسائیوں کا عقیدہ جب سولی دے دی گئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے اتوار والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی دن کی یاد میں ہم اتوار کی عبادت کرتے ہیں، اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان دونوں ایام سے افضل دن جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور نماز جمعہ کو اس دن فرض قرار دیا۔ نماز جمعہ کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور بیع شراء کو چھوڑ دو۔
یہ حکم کے ساتھ اللہ رب العزت نے فسعوا صیغہ امر ہے، وذروا البیع بے کو چھوڑ دو صیغہ امر ہے۔ اللہ رب العزت نے حکماً ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے سارے کام چھوڑ کر چل پڑو۔ احادیث سے بھی ثابت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر میں ہونے کے باوجود اول ہی ہوں گے، سابقون میں سے ہوں گے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلی امتوں کو کتابیں پہلے دی گئی، ہمیں بعد میں دی گئی، لیکن مقام اور مرتبہ میں امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اول ہے۔ اور فرمایا یہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، ان کو بھی عطا کیا گیا تھا کہ اس دن عبادت کیا کرو، لیکن وہ اس دن میں اختلاف میں پڑ گئے اور اپنے لیے اور دن مقرر کر لیے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ دن ہمیں عطا کر دیا اور ہم بغیر کسی اختلاف کے اس دن عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، کہ جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، الا اربعۃ، مگر 4 لوگوں پر یہ واجب نہیں ہے، ایک غلام پر نہیں ہے، عورت پر نہیں ہے، بچے پر نہیں ہے، مریض پر نہیں ہے، اس کے علاوہ فرمایا تمام لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہے۔ اور امت کا اجماع ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بجائے نماز جمعہ باجماعت ادا کیا جائے گا، جو کہ مخصوص افراد پر فرض ہے۔ چند لوگ مستثنا بھی ہیں، تو جمعہ کے وجوب کی شرائط بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نماز جمعہ آزاد آدمی پر فرض ہے، غلام پر نہیں ہے۔ آج چونکہ غلامی ختم ہو گئی اس لیے یہ شرط بھی ختم ہو گئی، تمام لوگ آج آپ کو آزاد نظر آئیں گے۔ غلام کا معنی کسی کا ملازم ہونا نہیں ہے، غلامی سے مراد وہ غلامی ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلتی چلی آ رہی تھی اور اسلام نے اس کو مٹانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا۔ مرد پر نماز جمعہ فرض ہے، عورت پر نہیں ہے۔ مقیم پر ہے، جو مسافر ہے، سفر پر آیا ہوا ہے، وہ ادا نہیں بھی کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، ادا کر لے گا تو ثواب ہوگا۔ تندرست پر نماز جمعہ فرض ہے، معذور پر، ایسا مریض جو نماز مسجد کی طرف چل کر نہیں آ سکتا، اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح قصبہ، شہر اور بڑی آبادی کے لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہے۔ جنگل میں رہنے والے، صحرا میں رہنے والے، ڈیروں پر رہنے والے، چھوٹے دیہاتوں پر رہنے والے، وہ نماز ظہر ہی ادا کریں گے، وہ نماز جمعہ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح نماز جمعہ کی شرائط میں سے ایک اہم شرط اذن عام کا ہونا ہے کہ ایسی جگہ نماز جمعہ ادا کیا جائے جہاں تمام مسلمانوں کو آنے کی اجازت ہو، کسی کو روکا نہ جائے، روک ٹوک نہ ہو۔ اسی طرح جمعہ کے وقت کا ہونا ضروری ہے، اور جمعہ کا وقت وہی ہے جو نماز ظہر کا وقت ہے، اس کے علاوہ نماز جمعہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نماز جمعہ کے لیے نماز با جماعت کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر آپ نماز با جماعت سے رہ گئے تو اب آپ جب تنہا نماز ادا کریں گے، باقی 5 وقتی نماز تو آپ تنہا ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز جمعہ آپ تنہا ادا نہیں کر سکتے، جماعت شرط ہے۔ یہ تمام شرائط جب پائی جائیں گی تو اس شخص پر نماز جمعہ پھر فرض ہو جائے گا اور اس پر پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ اور یہ یوم جمعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے، چند ایک عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم کی جائے گی۔ مزید فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک خاص گھڑی ہے
اس گھڑی کے اندر جو نماز میں مشغول ہوگا اور اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کریں گے۔ اور اس قبولیت کی گھڑی کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود رہنمائی فرمائی کہ جمعہ کا دن 12 گھڑی کا دن ہوتا ہے، ان 12 میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو مسلمان بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا تم اس دن کو، اس گھڑی کو عصر سے لے کر مغرب تک کے لیے تلاش کیا کرو۔ یہ خاص ایام ہے، یہ خاص گھڑی ہے جس میں اللہ رب العزت عبادات کو بھی قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مقبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تب سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک وہ گھڑی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان دونوں گھڑیوں میں، ان دونوں موقعوں پر اللہ رب العزت کی عبادات میں مشغول ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر انعامات کی بارش ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت روایت نقل فرمائی جو ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، وبکرا اور جلدی مسجد آ گیا، وابتکرا ابتدائی کلمات پا لیے، ودنا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، واستمع امام کی بات غور سے سنی، وابتکرا اور اسی طرح ونصتا خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور ہر بات سنتا رہا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کو ہر قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے اور 1 سال کی تہجد پڑھنے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور نماز جمعہ ادا کرنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، اسی طرح ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ تک جو شخص نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح ایک رمضان المبارک کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان المبارک کے جو روزے رکھتا ہے، یہ تمام عبادات اس شخص کے درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آ گیا، امام کی بات غور سے سنی، خاموش بیٹھا رہا، تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں جتنی روایات میں نے پڑھی ان میں کیا فرمایا گیا؟ ان میں یہ فرمایا گیا کہ امام کی بات غور سے سنی اور خاموش بیٹھا رہا۔ خطبہ جمعہ سننا یہ واجب ہے، ضروری ہے اور نماز جمعہ کا حصہ ہے۔ چاہے کوئی امام کے قریب بیٹھا ہے یا دور بیٹھا ہے، ہر وہ عمل جو خطبہ کے درمیان خلل کا باعث بن رہا ہو وہ ممنوع ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ بات چیت کرنا ہو، چاہے وہ ادھر ادھر چلنا ہو، چاہے کسی کو سلام کرنا ہو، چاہے سلام کا جواب دینا ہو، چاہے تسبیح اور ذکر اذکار کرنا ہو، شریعت نے خطبہ کے دوران یہ تمام اعمال ممنوع قرار دے دی اور خطبہ سننا لازم قرار دے دی۔ اور یاد رکھیں یہ عربی خطبہ خاص طور پر یہ نماز جمعہ کا حصہ ہے، اس سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ اگر اس سے پہلے نہیں پہنچے، نماز ادا کر لی، نماز تو ادا ہو جائے گی، فریضہ تو ساقط ذمہ سے ہو جائے گا، لیکن ثواب وہ جنہوں نے خطبہ سنا اس سے کہیں درجے کم ثواب عطا ہوگا۔ اور نماز جمعہ کو ترک کرنے والوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی، ایسی وعیدیں جو حیات ایمانی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے غفلت کی وجہ سے 3 لگاتار جمعے
نماز جمعہ پڑھنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، لوگوں نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر غافلوں میں تمہارا نام ڈال دیں گے۔ اسی لیے پورے اہتمام کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز جمعہ میں شریک ہونا چاہیے۔ چند آداب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے، اسی لیے اس دن غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو اور مسواک کا التزام کیا کرو، پھر مسجد آیا کرو اور عمدہ لباس پہن کر آیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے وہ اپنا لباس جمعے والا الگ کر کے رکھے، جو باقی کام کاج سے علاوہ والا ہو ان کو جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ پہن کر نماز جمعہ کے لیے مسجد آیا کرے۔ اور ایک اور خاص اہتمام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اول وقت میں مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی جائے، جتنا جلدی آئیں گے اتنا اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں، جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کا نام فرشتے لکھتے چلے جاتے ہیں، ترتیب کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی مسلمانوں کی فہرست میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر ترتیب کے ساتھ آنے والوں کے لیے اسی ترتیب سے اجر لکھا جاتا ہے جو جلدی آنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اونٹ کو صدقہ کرنے والے ہیں، اونٹ کی قربانی کرنے والے ہیں، پھر ان کے بعد جو آتے ہیں ان کو گائے کی قربانی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، پھر ان کے بعد جو آتے ہیں ان کو دمبے کی قربانی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، پھر مرغی کا اور پھر انڈے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، یہ اسی ترتیب پر عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن جلدی آنے والوں سے ایک خاص درخواست ہے، وہ یہ کہ جلدی ضرور آئیں لیکن ایک خاص احتیاط کریں کہ جلدی آ کر اپنے وقت کو گپ شپ میں ضائع نہ کریں، ہلکے بنا کر دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ضائع نہ کریں، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں اور ذکر اللہ میں مشغول ہوں، تلاوت میں مشغول ہوں، نماز میں مشغول ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مسجد میں آ کر بے شرا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح فرمایا گم شدہ چیز کا اعلان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح شعر و شاعری میں مشغول ہو جانا، آپس کی خوش گپیوں میں مشغول ہو جانا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح حلقے کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آ تو جاتے ہیں پھر دیگر کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے تنہا بیٹھنے کا بھی ایک خاص مشغلہ ہے، تنہا بھی بیٹھے ہیں تو بجائے ذکر اللہ میں مشغول ہونے کے موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں، لوگوں کے میسجوں کا جواب دے رہے ہیں، لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں۔ ان تمام سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر جمعہ کی فضیلت بیان کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن شیاطین اپنے پرچموں کو لے کر بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مصروف کر دیں، ان کو دنیاوی مشاغل میں ڈال دیں تاکہ وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو سکیں۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور آنے والوں کے لیے اجر و ثواب لکھتے چلے جاتے ہیں، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں اور پھر اندر کا اجر و ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر وہ فرشتے دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے قریب بیٹھ کر امام کی بات سنتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ امام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور امام کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ امام کی بات سنتے ہیں، تو وہ فرشتے ان کے لیے 2 گنا اجر لکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام سے دور ہوتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ قریب نہیں بیٹھ پاتے،
دیر سے آنے کی وجہ سے۔ اب فرشتے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں امام کی بات نہیں سن سکتے لیکن اس خطبہ کے عدم میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے 1 گنا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے قریب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، امام کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، امام کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن آپس کی خوش گپیوں میں بھی مصروف رہتے ہیں، آپس کی گپ شپ بھی نہیں چھوڑتے، تو فرشتے بجائے ان کا ثواب لکھنے کے ان کے لیے 1 گنا گناہ لکھ دیتے ہیں۔ اور آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بوقت خطبہ اپنے ساتھی کو جو اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اس کو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ چپ رہو، یہ چپ کرانا بھی یہ لغو بات میں شمار ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص لغو بات میں مشغول ہو گیا، بیہودہ بات میں مشغول ہو گیا، وہ جمعہ کے اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اور آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آخر دور میں ایک قوم ایسی آئے گی جو مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھ جائے گی، جن کے سامنے صرف دنیا کی باتیں ہوں گی۔ اس وقت تم ان لوگوں کے درمیان نہ بیٹھنا، ان لوگوں کے درمیان اگر تم بیٹھے ہو وہ حلقے کی شکل میں ہیں، تم بھی ان سے اٹھ جانا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے مسجد میں آنے کی، نہ ان کی جلدی آنے کی، اور نہ ان کے اس طرح حلقہ بنا کر بیٹھنے کی۔ چند باتوں سے گریز کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں اور پھر دروازوں کے قریب قریب جگہ تلاش کرتے ہیں کہ نکلنے میں آسانی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جلدی آ گیا، بجائے امام کے قریب بیٹھنے کے اس طرح پیچھے پیچھے بیٹھا تاکہ نکلنا آسان ہو، امام سے دور بیٹھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل تو ہوگا لیکن وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگا، دیر سے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، آتے دیر سے ہیں لیکن پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر اگلی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایذائے مسلم کا سبب بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں کے لیے شدید وعید بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، لوگوں کے جانے کے لیے اس کو پل بنا دیں گے۔ جیسے اس نے لوگوں کی گردنوں کو پل بنایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پل بنا دیں گے، لوگ جہنم میں جہنم کی طرف اس پر سوار ہو کر جا رہے ہوں گے۔ اتنی شدید وعید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ کچھ کرنے کے اعمال جو اس دن بڑے مسنون ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان کی ترتیب بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق سورۃ کہف پڑھنا اس دن کا مسنون عمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی پڑھا کرتے تھے، امت کو بھی حکم دیا اور فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جو قیامت کے دن اس کے لیے کام آئے گا۔ اسی طرح سورۃ دخان پڑھنے کا بھی اہتمام کرنے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، فرمایا جو سورۃ دخان پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا جو اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسی دن اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ درود شریف ویسے ہی کتنی فضیلت والی عبادت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اسی طرح خطیب جب ممبر پر آئے تو سامعین کو سلام کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لاتے تو سامعین کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں ایک بڑی خوبصورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنا کر اور خوشخبری سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جس شخص کو جمعہ کے دن موت آ گئی یا جمعہ کی رات کو موت آ گئی تو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم سب جہاں جمعہ کا اہتمام کریں وہاں 5 وقتی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا، کیا ہم ساری عمر صرف جمعہ کے نماز کے لیے ہی مسجد میں جمع ہوں گے؟ آج ہم یہاں سے جب اٹھیں تو یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کریں گے۔ عہد کرتے ہیں جی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ رب العزت جمعہ مبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔